محترم حضرات، منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائی آواز بڑھا دیں جہاں تک سیٹی نہ مارے، ایکو نارمل کر دیجئے، بالکل جو میں بولوں صرف اوریجنل سپلائی ہو۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ہاں، مسکرا کے بولا کرو الحمدللہ، اس لیے کہ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار آمنہ بی بی کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ہم بے کسوں کے سہارا، یعنی جناب احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہر بار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں، جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان بارگاہ نبی میں یوں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے ایک مرتبہ اور اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کریں، جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان بارگاہ نبی میں یوں عرض کرتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریے، جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کسی نے پوچھا تھا، اے اعلیٰ حضرت ذرا بتاؤ تمہارے رہنما کی شان کیا ہے، اے اعلیٰ حضرت بتاؤ تمہارے ہادی اعظم کی شان کیا ہے۔ زمانہ کوئی اعلیٰ کہہ رہا ہے، کوئی مختار کہہ رہا ہے، کوئی مالک کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یما تو حد تو یہ ہے کچھ نالائق ایسے بھی ابا وکل کے بے عقل کے لوگ ہیں جو معذاللہ میرے نبی کو دن بدن گالیاں دے رہے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت بتاؤ تم میرے رہنما کی شان، اپنے رہنما کی شان کیسے بیان کرتے ہو، تم اپنے رہنما کو کیا کہتے ہو؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نادان تو مجھ سے میرے رہنما کی شان پوچھنا چاہتا ہے، اے نادان تو پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے ہادی اعظم کی شان کیا ہے، ان کا مقام پوچھنا چاہتا ہے، ان کا مرتبہ پوچھنا چاہتا ہے، تو سن، تو نے تو دنیا میں شمع بہت دیکھی ہوں گی، ہر
शमा में धुआं पाया होगा। अल्लाह की कसम दुनिया में कोई ऐसी शमा है ही नहीं जिसमें धुआं ना हो, लेकिन अल्लाह की कसम अगर बगैर धुआं की कोई शमा है तो मदीने में प्यारे आका का जलवा देख लो। आला हजरत बोले कि तुम बात करते हो मेरे रहनुमा की, तुम बात करते हो मेरे हादी आजम की, तुम बात करते हो मेरे मुस्तफ़ा की, तुम बात करते हो सरवरे दो आलम की, तुम बात करते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत की। अरे सुनो नादानो सुनो, तुम मेरे मुस्तफ़ा पर भौंकने वाले सुनो, मेरे मुस्तफ़ा को बुरा भला कहने वाले सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की तरफ उंगलियां उठाने वाले सुनो। उनकी कैसे हिम्मत हो जाती है मेरे नबी को बुरा बोलने की, उनको कैसे ताकत मिल जाती है मेरे मुस्तफ़ा को बुरा समझने की। इसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर हमारे भाइयों में इत्तिहाद मुत्तहिद नहीं है, इत्तिहाद पैदा नहीं होता है। याद रख मेरी कौम, अगर आज तूने अपने अंदर इत्तिहाद पैदा कर लिया, अगर आज तूने अपने आप को मजबूत कर लिया, अगर आज हम और आपने अपने हाथों को एक दूसरे के भाई के हाथों को जोड़कर उनके हाथों से अगर मिलकर चलने लगे तो याद रख मेरी कौम, हालात बदल जाएगी, आसमान जमीन बदल सकता है, लेकिन याद रख मेरे मुस्तफ़ा का कानून न कल बदला था ना आज बदला है, न सुबह क़यामत तक बदलेगा। इसलिए कि सरकार आला हजरत ने फरमाया था, बहुत साल पहले कहा था कि ऐ नादान तू मेरे रहनुमा की शान पूछना चाहता है, ऐ नादान तू कहता है कि माज़ल्लाह मेरे नबी ऐसे है वैसे है। अरे सुन भौंकने वाले, तू क्या समझता है, तू कहता कि मेरे मुस्तफ़ा तेरी तरह है, कहाँ तेरी तरह हो सकते हैं मेरे मुस्तफ़ा। तू तो जो है तू इतना गंदी नाली का कीड़ा है कि तेरे पास बैठने के लिए लोग जो है हया करते हैं, शर्म करते हैं। आज तू समझता है कि नबी मेरी तरह है, यार तेरी तरह कैसे हो सकते हैं। तू खड़ा खड़ा पेशाब करके मस्जिदों में नमाजें पढ़ने चला जाता, कहता मुस्तफ़ा मेरी तरह है। वो मुस्तफ़ा जिन्होंने अपनी पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत की है, मेरे मुस्तफ़ा ने पूरी पूरी रात जो है अपनी उम्मत को याद किया है। कभी रुकू में गए तो उम्मत को याद फरमाया, कभी सजदे में गए तो उम्मत को याद फरमाया। वो मेरे पैगंबर दिनों रात रोते थे उम्मत के लिए, लेकिन आज यही उम्मत है जो नमाज़ें 5 वक्त छोड़ती नजर आती है, वही उम्मत है जो आज हर वक्त की नमाज़ें छोड़ती नजर आती है। कहाँ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, कहाँ तुम्हारा ज़मीर मर गया है, किस हालात में तुम चले गए हो। पूछा था आला हजरत बताओ तुम्हारे रहनुमा की शान क्या है, तुम्हारे हादी आजम की शान क्या है। आला हजरत यूं फरमाते हैं कि तुमने तो दुनिया में गुलाम बहुत देखे होंगे, हर गुलाम में कांटा पाया होगा। अल्लाह की कसम अगर बगैर कांटे का फूल देखना चाहते हो तो मदीने में प्यारे आका का चेहरा देख लो। आला हजरत बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खौर से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सलाम अलैका या रसूलल्लाह वालेकुम सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम वक्त कम है लेकिन 2 शेर में नाते पाक के पढ़ता हूँ, इस वक्त जरूरत है। लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ पंचर बनाने वाले हो, लोग कहते हैं कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, यानी हम लोगों को लोग निशाना बनाते हैं। मैं उनके लिए कुछ अशार पढ़ता हूँ, समात फरमाए सब लोग दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीब सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कह दे एक मर्तबा सब लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हाथों को उठा के एक मर्तबा मुत्तहिद होने का जवाब दे, कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कि बुदाए सुबह मन का तर्जमा हमारे पास है। सुभान अल्लाह। लोग कहते तुम्हारे पास है क्या, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, कहते सब लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि बुदाए सुबह मन का तर्जमा हमारे पास है, बुदाए सुबह मन का तर्जमा हमारे पास है। कि ये बुदाए सुबह मन का तर्जमा हमारे पास है। अरे हमने हक पे सर कटाए हैं, हमने हक पे सर कटाए हैं। अरे करबला हमारे पास है, सुभान अल्लाह। हमने हक पे सर कटाए हैं। अरे करबला हमारे
پاس ہے، اور کہتے تمہارے پاس ہے کیا؟ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ ہم کر گئے تو تم کوئی جنگ جیت ہی نہ پاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ہندو مسلم نہ کیا جائے تو الیکشن پردھان نہیں جیت سکتا ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے کیا جاتا ہے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سماعت فرمائے، کہتے ہیں سب لوگ سبحان اللہ۔ کہ ہم کر گئے تو تم کوئی جنگ جیت ہی نہ پاؤ گے، کہ ہم کر گئے تو تم کوئی جنگ جیت ہی نہ پاؤ گے، کہ طاقتیں تمہارے پاس ہے، طاقتیں تمہارے پاس ہے، حوصلہ ہمارے پاس ہے، طاقتیں تمہارے پاس ہے، حوصلہ ہمارے پاس ہے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت تم کیا کر سکتے ہو، تمہارے پاس ہے ہی کیا، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دعا کو ہاتھ اٹھائے تو ارے وقت پیچھے لوٹ آئے گا۔ کب بولو گے میری قوم، کب بولو گے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ ہم دعا کو ہاتھ اٹھائے تو ارے وقت پیچھے لوٹ آئے گا، کہ ہم دعا کو ہاتھ اٹھائے تو ارے وقت پیچھے لوٹ آئے گا، کیونکہ ساری کائنات کا، کیونکہ ساری کائنات کا رہنما ہمارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح امت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہم دعا کو ہاتھ اٹھائے تو ارے وقت پیچھے لوٹ آئے گا، کہ ہم دعا کو ہاتھ اٹھائے تو ارے وقت پیچھے لوٹ آئے گا، کیونکہ ساری کائنات کا، کیونکہ ساری کائنات کا رہنما ہمارے پاس ہے، کیونکہ ساری کائنات کا رہنما ہمارے پاس ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، میرا رب یہ فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آخر اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ انسان خسارے میں گھاٹے میں کیوں ہے؟ میرا رب خوب جانتا ہے، میرا رب وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا ہے، میرا رب وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ یعنی جب میرا رب دنیا میں نہیں، جب میرا رب اس دنیا پہ آیا، میرے رب سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور میرا رب جب آیا تو میرے رب نے سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کے نور کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اسی نور سے پوری کائنات کو روشن فرما دیا۔ اب وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ پر فتویٰ لگانے چلتے ہیں، وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج جو لوگ ہم لوگوں کو نشانہ بنا کے رکھتے ہیں، اے میری قوم تو کتنی نادان ہے، اے میری قوم تو کتنی غیرت مند ہے، تو کتنی بے غیرت ہے۔ یعنی زمانہ تجھے گالی دینے پر مجبور کرتا ہے، زمانہ تجھے گالیاں دے دے کے ستاتا ہے، زمانہ تجھے مار مار کے ستا رہا ہے، زمانہ تجھے برا بھلا کہہ کے ستا رہا ہے، لیکن تو بھی سنتا رہا، تیری اولادیں بھی سنتی رہی۔ اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے، اس لیے میں اپنے قوم کے بزرگوں سے یہ کہہ کر جاؤں گا، اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اے میرے قوم کے امت کے نوجوانوں، یاد رکھنا آنے والا کل کا جو وقت ہے بڑا بھیانک وقت ہے۔ اس لیے میری قوم، تم کیا سمجھتی ہو آنے والے وقت کو ہم تلوار سے جیت جائیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ آنے والے وقت میں ہم لاٹھی اور تلوار سے جیت جائیں گے؟ اے میری قوم تو خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اس لیے میری قوم یہ انتظار مت کر
کہ کل آنے والے وقت میں ہم تلواروں سے جیت جائیں گے, کل آنے والے وقت میں ہم لاٹھیوں سے اور بموں بارود سے جیت جائیں گے. اے میری قوم, ایسا نہیں جیتیں گے. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ ہم کو جیتنا ہے جنگ کو, تو جنگ جیتنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنا دیں, اپنے بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ آنے والے وقت میں آج جب ہم کسی عدالتوں میں جا کے بیٹھے, اب ہم کسی جو ہے آج اگر ہم کسی ممبروں پہ جا کے بیٹھے, اگر ہم کسی تھانے کے چکر لگائے, تو اے میری قوم تو گھبرا مت, اپنے راستے کو سیدھا بنا. اس لیے میری قوم, میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا مہربان ہے. اس لیے میری قوم, اگر میرا رب اتنا کریم ہے, اس لیے میری قوم تو اللہ کے راستے پہ نکل کے تو دیکھ. اے میری قوم, اگر راستے میں پتھر ہوں گے, اللہ اپنے کرم سے قوم بنا دے گا. اے میری قوم تو گھبرانا نہیں, اے میری قوم تو پریشان مت ہونا. لا الہ الا اللہ بولتی رہے, اللہ کا ذکر کرتی رہے, رسول پر جان دیتی رہے. یاد رکھ میری قوم, آج زمانہ دیکھ نہیں رہے ہو, میرے مصطفیٰ کو زمانہ برا بھلا کہہ رہا ہے. کوئی کہتا ہے قرآن کو مٹا دیا جائے, کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کو نہ مانا جائے, کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کے پاس علم غیب نہیں ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا, اپنے قوم کے بزرگوں سے کہوں گا, میں سبھی سے مخاطب ہو کر یہ بات اسٹیج کو ذمہ دار بنا کر کہنا چاہوں گا. اے میری قوم کے شہزادوں, کبھی تم اس بات پہ گھبرانا نہیں, اس بات پہ کبھی ٹینشن مت لینا کہ تمہاری تعداد کم ہے. اس لیے اگر کبھی تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ تمہاری تعداد کم ہے, یاد کر لینا کربلا پر, کربلا کو, اس لیے کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر آقا حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا, اپنے خاندان کو قربان کر دیا, اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اور زمانے کو بتا دیا کہ اے زمانے والوں, اے میرے نانا کے امتیوں, اے میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں, یاد رکھنا اگر حالات پیچیدہ ہو جاوے, اگر حالات پریشان کر لے, تو اے میری قوم تو گھبرانا نہیں. اے میرے نانا کے امتیوں, پریشان مت ہونا. اس لیے کہ اگر جان دینا پڑے دے دینا, مال کی قربانی دینا پڑے دے دینا, بچوں کو قربان کرنا پڑے کر دینا, دوست کو دینا پڑے دے دینا, باپ کو دینا پڑے دے دینا. اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں, اے میرے نانا کے جانثاروں, اے میرے نانا کے شیدائیوں, یاد رکھنا اگر شریعت پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی زبانوں کو کھینچ کر چٹا مار دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اس لیے میری قوم میں آپ سے کہنا چاہوں گا, اے میری قوم کے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آنے والا وقت بڑا بھیانک وقت ہے, آنے والا وقت بڑا بھیانک ہے. اس لیے تم سمجھتے ہو آج میرا یہ گاؤں بہالی پوروا کتنا بڑا گاؤں ہے, بتاؤ اس پورے بہالی پوروا کے اندر کتنے سرکاری نوکر ہیں. آج پورے بہالی پوروا کے اندر آپ بتاؤ کتنے وکیل تم نے بنا کے بٹھائے ہیں. آج تم بتاؤ بہالی پوروا کے اندر کتنے جج تم نے بنائے ہیں. آج بتاؤ تم نے بہالی پوروا کے اندر کتنے آئی پی ایس بنائے ہیں, لیکن تم مر گیا ان کی لڑائی میں, مر گیا ان کی لڑائی میں, تم مر گیا ان کے کھیت جوتنے پہ, تم مر گیا ان کی برائی کرنے پر. اے میری قوم, یاد رکھ جب تک کہ تو برائی کرتی رہے گی, جب تک کہ تو ان کے کھیت کے پیچھے پڑتی رہے گی, جب تک کہ اپنے آپ کو امیر بناتی رہے گی, اے میری قوم کیا بھول گئی میرے مصطفیٰ کے فرمان کو؟ تو آج امیر بننے پہ تلا ہوا ہے, آج امیروں کے تلوے چاٹنے پہ تو مجبور ہے. اے میری قوم یاد رکھ, غریبوں کا مقام مرتبہ میرے رب نے بلند فرمایا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے پاس غریبی ہے, کچھ نہیں ہے. یاد رکھ میرے بھائی, جب تک کہ تو زندہ ہے تیری دولت تیرے پاس ہے, اب جب تم مر جائے گا اسی دولت پر کل تیرا بھائی راج کرتا نظر آئے گا, اسی دولت پر کل تیرا بھائی تیرے جو ہے اس دولت پر تیری کھیت کا مالک وہ بن جائے گا. اس لیے میری قوم, اگر تجھے اپنے آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھنا ہے تو امیروں کے ٹکڑوں پہ مت پلو, اگر تم کو پلنا ہے تو محمد رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ پلو, حضور کے ٹکڑوں پہ پلو. اس لیے میری قوم
कौम, अगर तूने हुजूर के टुकड़ों पर अपनी जिंदगी को बसर कर लिया, अपनी जिंदगी को गुजार लिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, तो याद रखा मेरी कौम, इसलिए याद रख मेरी कौम, मैं आपसे बस आखिरी बात में मुखातब होकर ये बता दूं, एक मर्तबा सब लोग कहे सुभान अल्लाह। यानी आज हमारे हालात पेचीदा हो गए, आज हम कहते हैं हम परेशानी के आलम में है, आज हम कहते हैं हम घबरा रहे हैं, आज हम कहते हैं हम डर रहे हैं। ऐ मेरी कौम, घबराना नहीं, परेशान मत होना, इसलिए अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो, अपने अंदर वो किरदार पैदा करो कि इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ, अपनी जानों को कुर्बान कर दो। इसलिए मेरे कौम के शहजादों, इसलिए कि मेरी कौम के नौजवानों, मैं खास कर मुखातब हूँ अपनी उन माँ बहनों को जो माँ बहनें मेरी नमाज नहीं पढ़ती है, दिन ब दिन उनकी बुराई उनको अच्छा उनको बुरा कहती है। मैं उनसे मुखातब होकर कहूंगा, ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, ऐ मेरे कौम के नौजवान